الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم مکرم میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں. آج کا سبق بہت اہم اور بہت خاص ہے، یاد رکھنے والا سبق ہے. انشاءاللہ اس میں بہت علمی باتیں آئیں گی اور قیمتی باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ اس کو بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے، بہت زیادہ بڑھائے اس کو. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ بھی تنگی دینے والا ہے، اللہ بھی کشادگی پیدا کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ بھی کی طرف ساری چیزیں لوٹائی جائیں گی. تو آج مجھے زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا ہے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ رمضان کی ایک اہم عبادت زکوٰۃ ہے، مال خرچ کرنا ہے. رمضان کی اہم عبادت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، للہ بھی ہے، ہدیہ بھی ہے، عطیہ بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا زکا یزکی تزکیۃً و زکاتً کے معنی پاک ہونا. اگر آپ زکوٰۃ کے میننگ کو ہی دیکھیں گے تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، اور زکوٰۃ کے ایک معنی ہے مال میں اضافہ ہونا، مال کا بڑھنا. اس کا میننگ بھی دیکھیں آپ. ایک ترجمہ ہے زکوٰۃ کے پاک ہو جانا، یعنی ہمارا مال تمام گندگیوں سے پاک ہو جائے گا. اور ایک میننگ ہے زکوٰۃ کے اضافہ ہونا، بڑھنا، مال بڑھے گا. یہ زکوٰۃ کی میننگ ہو گئی. اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ میرا کوئی مال ہی نہیں ہے. میرا مال، میری پراپرٹی، میرا گھر، میرا کچھ ہے ہی نہیں. میں خود میرا نہیں ہوں تو اللہ کا ہے. ہم تو اللہ کی بنائے ہوئے ہیں. میری زبان، میرا ہاتھ، میرے پیر، میری آنکھیں، میرا دل، دماغ، میری پوری زندگی اللہ کی محتاج ہے. تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو مال بھی ہمارا نہیں ہے، مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جو بھی دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے.
اللہ کے راستے میں لگانا ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے بیان فرمایا وہاں بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ خرچ کرو ان مال میں سے جو ہم نے دیا ہے. اگر اس کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے، تمہارا نہیں ہے وہ. اب کسی نے مجھے 1,00,000 روپے لا کر دیے اور کہا کہ آپ رکھ لیں اور خرچ کریں، تو مجھے خرچ کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب دینے والا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو مال تو ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. جتنا بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے. تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی فرمایا ہر جگہ یہی فرمایا کہ مال خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے، ان مالوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. گن گن کر کے جمع کر کے اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے گھر ہو گئے، اتنی گاڑیاں ہو گئی، یہ گننے کے بجائے خرچ کرو اللہ کے راستے. کیا ملے گا اس پر ہمیں؟ اس پر کیا ثواب ملے گا؟ نماز بڑی عبادت ہے، نماز کا ثواب آخرت میں ملے گا. حج بڑی عبادت ہے، اس کا ثواب آخرت میں ملے گا. لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا. آخرت میں کیا فائدہ ملے گا؟ دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہمارا مال بڑھے گا، ہمارے مال میں سے بلائیں چلی جائیں گی. جیسے جسم میں گندا خون پیدا ہو جاتا ہے تو اس گندے خون کو نکالنا پڑتا ہے، نہیں تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال پاک ہوتا ہے، ساری بلائیں نکل جاتی ہے، بیماریاں چلی گئی، مصیبتیں چلی گئی، بلائیں چلی گئی، سب چلا گیا. یہ دنیاوی فائدہ ہے. اور مال میں اضافہ ہوگا، مال بڑھے گا، مال پاکیزہ ہوگا، مال کے اندر برکت پیدا ہوگی. تھوڑے سے پیسے میں بہت سارے کام ہو جائیں گے، یہ برکت. اور کیا فائدہ ہوگا آخرت میں؟ تو کہا کہ 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے تو 700 نیکی ملے گی آپ کو. 700 نیکی، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 گنا ثواب ملے گا. اور رمضان میں چونکہ ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو رمضان میں جب 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 پتہ نہیں کتنی نیکی ہو جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کریں تو اس سے بھی زیادہ بڑا ثواب ملے گا. اور ایک دوسری حدیث میں ایک دوسری آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت بھی کی کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا وہ اللہ کو قرض دے گا. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے خزانے میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرو، جیسے ہم بینکوں میں اکاؤنٹ بنواتے ہیں نا، ایسا اللہ کے خزانے میں اوپن کرو کہ میں 1 روپیہ دے رہا ہوں، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ 1 روپیہ دیا تو 1 روپیہ ملے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ کل قیامت کے دن دیکھ کر حیران ہو جائے گا وہ، یا اللہ اتنی ساری نیکی کہاں سے آ گئی میری. ایک انسان قیامت میں میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، گناہ ہی کیا ہے. اچانک سے پتہ چلے گا کہ تمہارے تو بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے، تو وہ سوچے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ بھی نہیں کیا، یہ آیا کہاں سے؟ تو بتایا جائے گا کہ تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا تھا، اللہ نے اس کو بڑھایا 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 یہاں تک کہ وہ بڑے پہاڑ کی شکل میں بن جائے.
تو کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ 70 بلاؤں کو روک دیتا ہے. 70 آنے والی مصیبتوں کو ہماری زندگی سے روک دیتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے صدقہ نکالا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ خوش. اور ایک جملہ سن لے، آگے حدیث میں فرماتے ہیں وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، صدقہ نکالنا بری موت سے بچائے گا. بری موت نہیں آئے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائیں گے صدقہ نکالنے والوں کو. جلنے، کٹنے، حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، ایسی تمام بلاؤں سے حفاظت فرمائیں گے اور بری موت نہیں آئے گی صدقہ نکالنے والوں کو. تو معمولی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. سنیں تو صحیح کتنا بڑا مقام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ نکالنے سے مال کم نہیں ہوگا. مال کم نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے گارنٹی دی. یہ تو دینے والوں کو پتہ ہے، جو دے رہے ان کو معلوم ہے. اور نہیں دینے والا ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اس لیے کہ گن گن کے رکھا ہے اس نے. اور جس کو یقین ہو گیا وہ بے حساب دے رہا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. خرچ کرو، جہاں ضرورت پڑی خرچ کرو. لگاؤ اللہ کے راستے میں، لگاؤ مدرسے میں، لگاؤ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں. اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت پڑی خرچ کرو. کیوں؟ مال کم نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں. تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ اب یہاں سے آپ کو بہت اہم سبق سنا رہا ہوں. اگر کوئی لکھنے والے تو لکھیں، یاد رکھیں. یہ اتنا قیمتی سبق ہے جیسے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ویسا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ تو کہا کہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگا ان لوگوں پر. 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو کہا کہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں. مسلمان. نمبر 2 آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آزاد ہو. نمبر 3 عقل مند ہو، اگر پاگل ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نمبر 4 بالغ ہو، چھوٹے بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اگرچہ وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. نمبر 5 زکوٰۃ کا علم بھی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم بھی ہونا چاہیے اس کو. تو یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی آپ کے اوپر. پہلی چیز مسلمان، ہم مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ. دوسری چیز آزاد، ہم آزاد بھی ہیں ماشاءاللہ. تیسری چیز عقل مند، ہم عقل مند بھی ہیں ماشاءاللہ. چوتھی چیز بالغ، یہاں جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں سب بڑی ہیں ماشاءاللہ. اور 5ویں چیز زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہم سب کو ہے ماشاءاللہ. تو ہم لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے. اب زکوٰۃ کس مال میں فرض ہوگا؟ یہ تو ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، لیکن ابھی فرض نہیں ہوگی. ابھی فرض نہیں ہوگی. کب فرض ہوگی؟ جبکہ آپ کے پاس ایسا مال ہوگا، ایسا پیسہ ہوگا، ایسی پراپرٹی ہوگی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی آپ کے اوپر. اس کے لیے بھی 5 شرطیں. اس کے لیے بھی کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں. نمبر 1 مال نصاب کے بقدر ہو. مال کتنا ہو آپ کے پاس؟ نصاب کے بقدر.
اب نصاب کس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مال کتنا ہونا چاہیے؟ نصاب کے بقدر ہونا چاہیے. میں بالکل کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مال نصاب کے بقدر ہو. نمبر 2، ملکیت تام ہو، مکمل اس مال پر آپ کا قبضہ ہونا چاہیے. قبضہ ہونا چاہیے اس مال کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوگی. 2 شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ کہ مال ضرورت اصلی یا ضرورت زندگی سے خالی ہونا چاہیے. اتنا مال ہے میرے پاس لیکن اس کی مجھے ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، تو کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور مال قرض سے خالی ہونا چاہیے. اور نمبر 5، مال مال نامی ہونا چاہیے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ 5 شرطیں بتا دی. اب ان 5 چیزوں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. 5 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، مال نصاب کے بقدر ہو. نصاب کے بقدر ہو کا کیا مطلب؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصاب کی مقدار تھی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. اس کو ذہن میں بٹھا لیں. بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد حضرات غلط فہمی میں ہیں، بڑی غلط فہمی میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں کی قیمت برابر ہوتی. لیکن آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. چاندی کی قیمت اس وقت کیا چل رہی ہے؟ 1000 روپے ہے غالباً، 1000 روپے تولہ. اور سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، 80 اور 90 کے بیچ میں سونے کی قیمت ہے 1 تولے کی. تو کتنا فرق ہو گیا؟ تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. اب 7.5 تولہ سونا ایک بہت بڑی رقم ہو گئی تو کسی پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. پھر تو اکثر انسان بچ جائے گا. تو آج کے زمانے کے حساب سے جب دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا تو آج کے زمانے کے حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں سونے کا اعتبار نہیں، چاندی کا اعتبار کیا جائے گا. یہ سن لیں، زکوٰۃ کے معاملے میں سونے کا نہیں، چاندی کا اعتبار کیا جائے گا کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنا سونا ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا اتنا مال اتنے پیسے ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت سب ملا کر کے بہت زیادہ 55-56 ہزار روپے ہوتی ہے. تو اگر ضرورت، پھر شرط کیا ہے کہ مال ضرورت سے زائد ہو. ضرورت سے زائد میں گھر کے سارے سامان آ گئے، گھر کی ضرورت کی چیزیں آ گئی، گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے گھر میں جو سامان ہے، برتن ہے، کپڑے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ضرورت کی چیزیں. اور اسی طریقے سے مال قرض سے خالی ہونا چاہیے. قرض سے بھی خالی ہونا چاہیے. قرض سے خالی ہونا چاہیے مال قرض سے خالی ہونا چاہیے. کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. لیکن 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے اور 1 لاکھ روپیہ اس کا قرض بھی ہے، کسی کو قرض دینے کے. اب مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ 60,000 روپے اس وقت چاندی کی قیمت ہو گئی تو 60,000 روپے اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. بہت دھیان سے سننا آج کا سبق.
کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے لیکن 50,000 روپیہ اس کے ذمہ قرض ہے. اب وہ 1,00,000 روپیہ شمار نہیں ہوگا، وہ 50,000 روپیہ شمار ہوگا. اب جب 50,000 روپیہ شمار ہوگا تو 50,000 جو باقی رہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مال قرض سے خالی ہونا چاہیے. جتنا قرض ہے اس سے کم کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کتنا مال بچتا ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ دیکھنا ہے. اسی طریقے سے مال نامی ہونا چاہیے، بڑھنے والا مال ہونا چاہیے. جیسے سونا چاندی یہ بڑھنے والا مال ہے، اس کی قیمت ہر سال بڑھ رہی ہے، یہ بڑھنے والا مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو نصاب کا خاص مجھے سمجھانا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں کی قیمت برابر تھی. لیکن آج کے زمانے میں بہت فرق ہو گیا، اس لیے آج کے زمانے میں اعتبار 52.5 تولہ چاندی کا ہوگا. یعنی کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس لیے کہ 1 تولہ سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ ہے. تو زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے تو بہت سخت وعید ہے، نہیں نکالیں گے تو بہت سخت وعید ہے. تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا، یہ شروع کی 5 شرطیں اور یہ 5 شرطیں، 10 شرطیں پائی گئی کسی کے اندر تو کیا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ کہا کہ ابھی ایک اور چیز باقی ہے. وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. اور یہ سال کون سا اعتبار ہوگا؟ انگریزی سال نہیں، اسلامک سال کا اعتبار ہوگا. اسلامک سال کا، چاند کا اعتبار ہوگا 1 سال کا. ایک انسان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اچانک سے کہیں سے 1,00,000 روپیہ آ گئے. آج آ گئے کسی کے پاس، کوئی غریب انسان تھا، اس کے پاس 1,000 روپے بھی نہیں تھے، سونا بھی نہیں تھا، چاندی بھی نہیں تھی. آج کہیں سے 1,00,000 روپے آ گئے، اس کو کسی نے دے دیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی واجب؟ کیوں نہیں ہوگی زکوٰۃ واجب؟ اس لیے کہ اس مال کے اوپر 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے. آج کا سبق مشکل ہے لیکن بہت کام کی چیز بتلا رہا ہوں آپ کو. 1 سال پورا نہیں ہوا ہے تو کیا ہر مال کے اوپر 1 سال پورا ہونا ضروری ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہر مال کے اوپر 1 سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ کے مال کے اوپر سال پورا ہو گیا، مثلا 1,00,000 روپے میرے پاس آئے کہیں سے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، آئندہ سال رمضان میں اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب اس کے بعد میرے پاس کہیں سے اور سونے آ گئے، سونا آ گیا میرے پاس، کسی کے پاس چاندی آ گئی، کسی کے پاس اور مال ہو گیا. تو کہا کہ سب پر سال پورا ہونا ضروری ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ آپ کے مال پر سال پورا ہو گیا تو باقی مال کو اس میں شامل کر کے زکوٰۃ نکالتے رہو. زکوٰۃ نکالنا ہے اور زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. آپ نے کسی کو مال دے دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی آپ کی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ نے کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے اور نیت کیا نہیں آپ نے زکوٰۃ کی، آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس مدد کی نیت سے دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی نیت دل میں ہونی چاہیے. اور ایک مسئلہ سن لیں کہ زکوٰۃ بول کر کے دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی محتاج کو دے رہے ہیں، کسی فقیر کو دے رہے ہیں اور یہ کہے کہ لو یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ لو، یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے سامنے والا لینا پسند نہیں کرتا ہے. تو آپ ہدیہ بول کے بھی دے سکتے، آپ تحفہ بول کے بھی دے سکتے کہ رکھ لو میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اور دل میں آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. اب کسی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے گئے، اس نے رمضان میں روزے داروں کی دعوت کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس نے رمضان میں کوئی ایسا کام کر دیا
تو اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. زکات کے لیے مالک بنانا, تملیک, کسی کو دینا کہ یہ زکات کے پیسے آپ اس کے مالک, اس کو مالک بنانا. کسی فقیر کو دیا وہ مالک بن گیا, کسی غریب کو دیا وہ مالک بن گیا, تو زکات ادا ہوگی, ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی. غریبوں کی دعوت کر دی, فقیروں کی دعوت کر دی, محلے والوں کی دعوت کر دی, تو اس سے زکات نہیں ادا ہوگی. زکات کے لیے مالک کا ہونا, کسی کو مالک بنانا ضروری ہے. اب ایک بڑا مسئلہ یہ کہ کتنا مال زکات میں کتنا نکالیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیا ہوا مال اللہ کا ہے تو پورے مال کی زکات نکالنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو حکم دیتے پورا مال خرچ کرو, لیکن ہمیں پورا مال نہیں خرچ کرنا ہے, صرف مال کا 2.5% نکالنا ہے. جتنے پیسے آپ کے ہیں اس میں صرف 2.5%, بس اتنا ہی نکالنا ہے. 2.5% صرف مال کی زکات نکالنا ہے. 2.5% بس اتنا ہی زکات نکالنا ہے. کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو اس میں سے 2.5 روپے کی زکات نکالنا. یہ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں. اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے تو 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے کی زکات نکالنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کسی کے پاس سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, تو سونا چاندی کیسے اس کی زکات نکالیں گے؟ تو آپ کے پاس جو سونا ہے اس سونے کی آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے وہ دیکھ لیا. کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے تو آج سونے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے پرانے سونے کی. مثال کے طور پر, صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو 50,000 کے حساب سے ہوگی تو کتنے ہو گئے؟ 2.5 لاکھ روپے ہو گئے اس کے پاس. اب اس کی زکات نکال لیں. چاندی کتنا ہے, چاندی کی قیمت دیکھ لیں. آپ کے پاس اکاؤنٹ میں کتنے ہیں, گھر میں کتنے ہیں, وہ سارے مال کو جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد جتنی بھی رقم بنتی ہے اس کا 2.5% زکات نکالے. اور اس کا فائدہ ہے بوجھ سمجھ کر نہ نکالے, بوجھ سمجھ کر نہ نکالے, یقین رکھ کر کے نکالے کہ میرا مال پاک ہوگا, میرے مال میں برکت ہوگی, میرے مال میں اضافہ ہوگا, میرے مال سے ساری بلائی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ تو الگ ہے, اس کا اجر و ثواب وہ تو بہت زیادہ ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب, کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. منہا باب الصدقہ, اور اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام کیا ہے, صدقہ. دروازے کا نام ہے صدقہ. اور اس میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا. بلایا جائے گا, آئیے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے, داخلہ نصیب فرمائے. تو یہ زکات کے کچھ ضروری مسائل آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کر دیے. اب زکات کس کو دینا چاہیے؟ تو کہا کہ سب سے بہتر ہے کہ زکات قریبی رشتہ دار اگر غریب ہیں, قریبی رشتہ دار اگر غریب ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ کون سے رشتہ دار کو دے سکتے اور کون سے رشتہ دار کو نہیں دے سکتے. وہ آ جائے گا اس کا جواب انشاءاللہ. تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر غریب رشتہ دار اگر کوئی ہے ہمارا جو صاحب نصاب نہیں ہے, صاحب نصاب تو سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی پراپرٹی ہو, سونا ہو یا مال ہو, تو وہ صاحب نصاب ہے. تو کہا کہ غریب رشتہ دار ضرورت مند جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکات دے سکتے آپ. اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے, رشتہ دار کی مدد کرنا بھی ہے, اور زکات کی ادائیگی بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اسی طریقے سے فقیر ہے, مسکین ہے, بہت زیادہ محتاج ہے. مسلمانوں میں کافر کو زکات نہیں دے سکتے, یہ مسئلہ سنیں. اگر کافر کو آپ نے زکات دے دی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی, نہیں ہوگی زکات ادا, چاہے وہ کتنا بھی مجبور ہو. تو کیا مطلب کافر کی مدد نہ کریں,
نہیں، مدد کرنا ہے لیکن زکات کے مال سے نہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے تعلقات میں کوئی کافر ہے، وہ پریشان ہے، تو للہ رقم سے اس کی مدد کرو، صدقے کے ذریعے اس کی مدد کرو، زکات کے مال نہیں دے سکتے اس کو۔ یہ مسئلہ سن لیں۔ اسی طریقے سے مدرسے میں جو غریب بچے، یتیم بچے پڑھتے ہیں، جن کے پاس فیس بھرنے کی طاقت نہیں ہوتی، فیس نہیں بھر سکتے مدرسے کے اندر وہ، تو ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو ان بچوں پر خرچ کرنا، ان بچوں پر زکات کی مال لگانا، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب بچہ ہے، وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ زکات کی رقم دی اور کہا کہ اس پیسے سے بچے کی فیس بھرو، تو بچے کو بالغ بنایا جائے گا۔ بچہ شرط ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ رہا تو نہیں چلے گا پھر۔ تو وہ غریب بچے پر مال خرچ کیا گیا اور وہ بچہ قرآن پڑھتا رہا، تو زکات نکالنے کا ثواب، اور وہ بچہ جو قرآن سیکھے گا تو قرآن سکھانے کا ثواب، اور جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن کے پھیلانے کا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو یہ زکات کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کن رشتہ داروں کو، کن لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا کچھ آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہو وہ میں بیان نہ کر سکوں، تو آپ لکھ کر دے سکتے ہیں۔ آپ لکھ کر کے ہمارے مدرسے کے طلبہ کے ہاتھ میں دے، آقا کے ہاتھ میں دے، انشاءاللہ اس کا جواب پھر دیا جائے گا۔ تو اب کن لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کن کو زکات نہیں دے سکتے؟ تو کہا کہ سید، جو بنو ہاشم خاندان سے سید ہوتا ہے اس کو زکات نہیں دے سکتے۔ ہمارے بیجا پور میں تو ڈپلیکیٹ سید ہے سب، اوریجنل سید بہت کم ہے۔ اوریجنل سید اس کو کہتے ہیں جس کا خاندان حضرت علی سے ملتا ہو، جس کا خاندان حضرت عباس سے ملتا ہو، جس کا خاندان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہو۔ ان خاندان سے جو سلسلہ چلا گئے اس کو سید کہتے ہیں۔ تو سید کو زکات نہیں دے سکتے۔ 8 قسم کے لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے، نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ سید کو زکات نہیں دے سکتے۔ تو کیا سید اگر غریب ہے تو ہم اس کی مدد نہ کریں؟ تو کہا کہ کرنا ہے، لیکن زکات کے مال سے نہیں کرنا ہے، دوسرے مال سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف زکات ہی نکالنا ہے، زکات تو فرض ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ اور بھی مال نکالیں، ہدیہ نکالیں، عطیہ نکالیں، ملہ نکالیں، کسی کی یوں ہی مدد کریں اللہ کے لیے۔ تو کہا کہ زکات کے مال سے سید کو زکات نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کافر کو زکات نہیں دے سکتے۔ یہ پہلے بھی آ گیا، کافر کو زکات کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، سید کو نہیں دے سکتے اور کافر کو زکات نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے غلام اور باندی جو پہلے زمانے میں چلتے تھے، ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ غلام اور باندی کو بھی زکات نہیں دے سکتے، اگر کوئی دے دے تو جائز نہیں ہے۔ 3 ہو گئے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب، اگر کوئی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکات نکالنا اس کے لیے ضروری ہے، اور آپ اس کو زکات دے رہے تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، آپ کو زکات نہ نکالنے کا گناہ ہوگا، آپ کی زکات ہی نہیں ادا ہوئی۔ تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، صاحب نصاب 4 ہو گئے۔ اسی طریقے سے مالدار بچہ ہے، کوئی مالدار بچہ ہے اور اس کو زکات دے دی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ 5 ہو گیا، مالدار بچے کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب کا کوئی بچہ ہے، آپ نے اس کو زکات دے دی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6
शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, वरना तो कोई भी ज़कात नहीं निकालता था। शौहर मालदार है तो बीवी को ज़कात देता, बीवी मालदार है तो शौहर को ज़कात देती, तो किसी गरीब को माल मिलता ही नहीं बेचारे को। तो शरीयत ने कहा कि नहीं, शौहर बीवी को नहीं दे सकता और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। ज़कात नहीं दे सकती, हाँ बाकी सब कुछ दे सकते हैं। एक दूसरे के मुआविन है, एक दूसरे की रूह है, एक दूसरे की जिंदगी है, गमखार है, उसे एक दूसरे के लिए जिंदगी कुर्बान करने तैयार है, लेकिन ज़कात कहा कि नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। इसी तरीके से उसूल को ज़कात नहीं दे सकते, ये लफ्ज़ याद रखें, उसूल को। किसको नहीं दे सकते? उसूल को। अब ये उसूल कौन सी बनाए? तो कहा उसूल ऊपर वाले, माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, परदादा परदादी को, ये ऊपर वाले जितने भी रिश्तेदार हैं माँ बाप के ऊपर, माँ बाप को नहीं दे सकते। समझ में आ रही बात? उसूल में आ गए माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादी परदादा, ये सब आ गए, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अगर इनको ज़कात देंगे तो ज़कात देना जायज़, ज़कात नहीं अदा होगी आपको। समझ में आ रही बात? उसूल से कौन बना दे? माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है, परदादा परदादी है, जितने भी ऊपर के रिश्तेदार गए उनको ज़कात नहीं दे सकते। कितने हो गए? 7 हो गए। नंबर 8, फुरू को ज़कात नहीं दे सकते। फुरू नीचे वाले, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो रिश्तेदारों में 3 किस्म के रिश्तेदार आ गए। कौन से रिश्तेदार? शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल ऊपर वालों को, माँ बाप दादा दादी, ये बात बहुत की, अगर इतना याद रखेंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे आपके। और फुरू नीचे वाले, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा तमाम रिश्तेदारों को ज़कात देना चाहिए। तमाम रिश्तेदार, ये 3 चीजें याद रख लिया आपने। इसके अलावा सारे रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। सगे भाई को ज़कात दे सकते हैं अगर गरीब है, सगी बहन को दे सकते हैं। समझ में आई बात? सबको दे सकते हैं। माँ बाप को देना जायज़ नहीं है, सास ससुर को देना जायज़ है, औलाद को देना जायज़ नहीं है। अगर दामाद गरीब है तो ससुर अपने दामाद को भी ज़कात दे सकता है। ये मसला है, या सारे मसाइल आपके हल हो रहे हैं कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, वो आ गए आपके सामने। इनके अलावा तमाम रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है, आप ज़कात दे सकते हैं। तो निकालना चाहिए ज़कात, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। अल्लाह को कर्ज देने जैसा नहीं, और कभी भी बोझ समझ कर न निकाले कि नहीं मैंने दिया तो मेरा माल कम होगा, मैंने दिया तो मेरा माल कम पड़ जाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माल में इजाफा होगा, माल में बरकत होगी, माल में तरक्की होगी। आज हमारे माल में बरकत नहीं है, आज हमारे माल में बरकत नहीं। हमारे माल में बरकत, कहीं तो हमारा माल इलाज में जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, कोई मुसीबत में जा रहा है, कोई परेशानी में जा रहा है। क्यों? हमने माल की ज़कात नहीं निकाली है। रमजान में 50,000 रुपये अल्लाह के रास्ते में ज़कात निकालना था, वो नहीं निकाला। तो ये देखेंगे कि पूरे साल में बड़े बड़े पैसे बीमारियों में खर्च होते। क्यों खर्च हो रहे? ज़कात नहीं निकाली थी। ज़कात नहीं निकालने का गुनाह भी होगा और साथ में बड़ी बड़ी बीमारी और मुसीबत और परेशानी में आपके माल खर्च भी होंगे। दोनों तरफ से नुकसान होता है। ऐसा हो रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। रमजान में ज़कात नहीं निकाली और अचानक से कोई बड़ा हादसा पेश आ गया, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, और उसमें बड़ी रकम खर्च हो गई, और फिर अफसोस कर रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इतने पैसे खर्च हो गए। क्यों हुआ? ज़कात नहीं निकाला, उसकी नहुसत। ज़कात नहीं निकाला, उसकी बला। इसलिए कि माल पाक नहीं हुआ। माल पाक हो जाता तो ये बलाई नहीं आती थी। समझ में आ रही बात? तो हमारे माल में बिल्कुल भी बरकत, और लोग आकर के कहते हैं कि हम तो इतना कमाते हैं, हमारे घर में इतने सारे लोग कमाने वाले हैं, फिर भी पैसा ही नहीं बचता है।
پیسہ ہی نہیں بچتا ہے. تو کیوں نہیں بچ رہا؟ اس لیے کہ برکت، مال پاک نہیں ہوا آپ کا. مال پاک ہوگا تو برکت ہوگی، مال پاک نہیں ہوگا تو برکت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پھر دیکھیے کیسے پیسے میں برکت ہوگی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، حج کا ارادہ کیا اور 2 روپئے جمع کیے. 2 روپئے کتنے جمع کیے؟ 2 روپئے. اللہ والے ہوتے وہ مال جمع نہیں کرتے. تو کہا کہ 2 روپئے جمع کیے اور حج کرنے نکلے اور حج کر کے واپس آ گئے اور پیسے 2 روپئے ان کے پاس بچے کے بچے رہ گئے. تو برکت ہو گئی ان کے مال کے اندر. راستے میں کوئی مل گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا سارا مال میں خرچ کرتا ہوں، آپ کا جو بھی خرچ ہوگا، آپ تو اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کا پورا خرچہ میں دیتا ہوں، آپ حج کر کے آئے. تو انہوں نے کہا جو پیسے میرے پاس تھے وہ ویسے کے ویسے باقی رہے اور میں حج کر کے بھی آ گئے. تو مال میں برکت ہو گئی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے طہارت کو گئے. طہارت کو گئے، ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر وہ طہارت کرنے بیٹھے تھے وہ سامنے میں ایک چھوٹا سا بل تھا. بل سمجھتے آپ لوگ؟ سوراخ، اردو میں اس کو بل کہتے ہیں، چوہے کا بل. تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بل ہے، ایک سوراخ ہے اور اس کے اندر سے چوہا باہر نکل رہا ہے. اندر آ رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، اندر جا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ چوہا بل سے باہر آیا اور اس کے منہ کے اندر سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھی، اشرفیاں سونے کے سکے. تو وہ صحابی اللہ کے بہت نیک بندے صحابہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں مغفرت کے وعدے تھے اللہ کے. تو وہ چوہا سونے کے سکے لے کر کے آیا اور باہر رکھا اور واپس بل میں چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور سونے کے سکے منہ میں لے کر کے آیا اور باہر رکھا اور واپس چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد چوہا بل سے باہر آیا اور منہ میں سونے کے سکے لے کر کے آیا اور باہر رکھا اور واپس اندر چلا گیا. تو کئی اشرفیاں سونے کے سکے جمع ہو گئے. اب وہ صحابہ ہے نا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو صحابہ کی ایک عادت تھی کہ ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. مرد بھی پوچھتے تھے، عورتیں بھی پوچھتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے تو ہمیں کسی اچھے ماہر عالم یا مفتی سے پوچھنا چاہیے، ہر مسئلہ پوچھنا چاہیے. آپ جا کر نہیں پوچھ سکتے تو آپ لکھ کر کے بھیجیں. اب اپنے گھر کے مرد حضرات سے پوچھنے لگا ہے لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ صحابی فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا واقعہ پیش آیا اور یہ سونے کے سکے میں پورا واقعہ سنا ہے انہوں نے کہ چوہا بل سے سونے کے سکے لاتے رہا اور باہر رکھتا رہا اور یہاں تک کہ اتنے سونے کے سکے میں لے کر کے آیا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، یہ تمہاری مدد ہے. اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہارے لیے انعام کے طور پر بھیجا ہے، استعمال کرو، کھاؤ. تو یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ مال ان کو بلوں سے ملتا تھا، بلوں سے، چوہے کے بلوں سے ان کو پیسے مل رہے. یہ صحابہ تھے، ان کے مال میں برکت تھی. اور آج ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے گئے کہ صحابہ کو بلوں سے پیسے ملتے تھے اور ہمارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. صحابہ کو بلوں سے پیسے ملتے تھے اور ہمارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. کون سے بلوں میں جا رہے ہیں ہمارے پیسے؟ لائٹ بل، گیس بل، میڈیکل بل، اسکول بل، یہ بل، وہ بل، ہزاروں قسم کی بل بھر رہے ہم لوگ. تو صحابہ کو بلوں سے پیسے مل رہے تھے، برکت تھی. اور ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن بلوں میں جا رہا ہے، برکت نہیں ہے ہمارے پاس. دواؤں کی کتنے بل آ رہے ہیں، میڈیکل بل، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، کبھی فلاں بیمار. اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا یاد کر لیں، وہ دعا یاد کر لیں.
اور جب بھی کسی کے بیمار کی خبر سنے تو یہ دعا پڑھ لے، اور جب بھی کسی بڑی مصیبت کی خبر سنے تو یہ دعا پڑھے، کوئی بلا سنے تو یہ دعا پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس حادثے سے، اس نقصان سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب کسی کے بارے میں بیماری کی خبر سنی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری میں آپ کو مبتلا کرے، تو فوراً وہ دعا پڑھ لیں گے، تو ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ کتنی بہترین دعا! تو اصل میں ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چھوڑ دیے، دعا کوئی پڑھتا ہی نہیں، کھانا کھانے کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، کھانا کھانے کی دعا بھی لوگ نہیں پڑھ رہے آج کل، اس لیے ہمارا پورا کھانا شیطان کھا رہا ہے۔ تو وہ بہت قیمتی دعا ہے، وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یاد کر لیں، وہ یاد کر لیں دعا۔ جب بھی کوئی بیماری، بلا، مصیبت، پریشانی، آفات، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ، کوئی نقصان کی خبر آپ کے کان میں پڑے، فوراً یہ دعا پڑھ لیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس چیز سے جس کی خبر آپ نے سنی ہے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تھوڑی بڑی ہے، بہت بڑی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ فلاں کا تو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا نعوذ باللہ، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھ لیں۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ فلاں کا بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، آپ یہ دعا پڑھ دیں۔ کسی نے خبر دی کہ فلاں کے گھر میں تو آگ لگ گئی، آپ فوراً یہ دعا پڑھ لیں۔ کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں کو یہ بیماری، فلاں کو کینسر کی بیماری ہو گئی، آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ فلاں کو شوگر کی بیماری، آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس بلا سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیسی دعا ہے؟ دیکھیں تو صحیح، کیسی کیسی دعائیں یاد کرنا چاہیے، خود بھی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں۔ کتنا بڑا انعام رکھا ہے ہمارے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے کیسے انعامات ہیں۔ ایک انسان کوئی حادثہ سن رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ کہیں اس میں میں مبتلا نہ ہوں، ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ گھر میں، خاندان میں کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو مائیں پریشان ہوتی ہے کہ میرے بچے کو یہ بیماری نہ لگ جائے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اپنے بچے کو پڑھائیں، اپنے بچوں پر دم کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسی بیماری اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو کتنی اچھی دعا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہمیں۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں کہ گناہ کر کر کے دل گندے ہو گئے، گناہ کر کر کے ہمارے دماغ گندے ہو گئے، کوئی بھی بات ہمیں یاد نہیں رہتی، کوئی بھی بات ہمیں یاد نہیں رہتی، اور ہماری غذا اتنی خراب ہو گئی اور پکانے والی ماؤں کا ایمان ایسا کمزور ہو گیا کہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دماغ کا جنازہ نکل گیا، نہ ہمیں کچھ یاد رہتا ہے۔ اس لیے مائیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اپنے ایمان کو بنائیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب کھانا بنائیں گی اور حلال غذا کھلائیں گی، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تو کھانے والوں کے اندر نور پیدا ہوگا، ایمان پیدا ہوگا۔ ہے آج کل ایسی مائیں نہیں ملتی، آج کل ایسی مائیں نہیں مل رہی، اس کی اولاد بھی ایسی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے دماغ کمزور ہو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور وہ دعا یاد کر لیں، وہ دعا یاد کر لیں، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں اللہ کے راستے میں مال لگائیں گے انشاءاللہ۔
اس لیے کہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے وہ 1000 دے گا آپ کو. آپ کے بڑے بڑے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے مال خرچ کرنے کی برکت سے. آپ کے اوپر بڑی مصیبت آنے والی تھی, آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور وہ مصیبت ٹل گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی آپ کو کسی نے آ کر کے کہا ہوگا کہ ہم جا رہے تھے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا بھی سنا ہوگا آپ نے کہ ہم تو بائک سے جا رہے تھے اور بائک گری, ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن الحمدللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کچھ نہیں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, اللہ نے آپ کی حفاظت فرما لی. کبھی کبھی چلتے چلتے آپ راستے میں گر جاتے ہیں, ٹھوکر لگی اور اتنے برے طریقے سے گرتے کہ آنکھ پھوٹ جاتی, یا تو سر ٹوٹ جاتا, یا تو ہڈی ٹوٹ جاتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دن میں کہتے ہیں آپ کہ میں تو اتنا خراب گری تھی کہ آج بچنا مشکل تھا, لیکن بچ گئی. کیوں بچ گئی؟ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, اس کی برکت سے اللہ نے بچا دیا. وہ بلا آ رہی تھی, وہ بلا کو اللہ نے دور کر دیا, بلاؤں کو ٹال دیا. تو یاد رکھیں, ہماری زندگی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے گھری ہوئی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ساری بلائیں, ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی, اور پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. کل سنا نا واقعہ آپ نے کہ وہ زانیہ فاحشہ عورت, اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو ہم اگر مال اللہ کے راستے میں اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کریں گے, نماز پڑھنے والوں پر, روزہ رکھنے والوں پر, دیندار پر, متقی پرہیزگار پر, تہجد پڑھنے والے پر اگر ہم خرچ کریں گے تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا. تو خالی زکات نہیں نکالنا ہے, صدقہ بھی نکالے, ہدیہ بھی نکالے. نہیں میرے اوپر تو صرف 5000 روپے کی زکات نکل رہی تھی, 5000 میں دے چکی ہوں, ختم. نہیں, وہ تو فرض تھا, وہ تو دینا ہے, نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے. صدقہ تو ہمیشہ نکالتے رہنا ہے, صدقہ تو ہمیشہ نکالتے رہنا ہے. جب کوئی ضرورت مند آیا اس کی مدد کرو, جب کوئی تقاضا آیا لبیک کہیں. اور یہ مال آپ جو نکال رہے ہیں یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, اور یہ بہت بڑھا کر کے آپ کو ملے گا. اور قیامت میں افسوس کریں گے, کاش میں اپنا سارا مال خرچ کر دیتی, کاش میں اپنا سارا مال خرچ کر دیتی. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بڑا سخی تھا, اللہ نے بہت سخی بنایا تھا. گجرات میں ایک شخص ہے, وہ سال میں 1 کروڑ روپے زکات نکالتا ہے. کتنی زکات نکالتا ہے؟ 1 کروڑ روپے تو زکات نکالتا ہے. کتنا ہوگا اس کے پاس؟ سمجھ میں آئی بات؟ 1 کروڑ روپے زکات نکال رہا ہے, اس کے پاس کتنا مال ہوگا؟ پیسے سے لوگ ہیں تو سال میں 1 کروڑ روپے کی زکات نکال رہے. اگر صحیح طریقے سے زکات نکالی جائے, ہر انسان اگر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے تو کسی بھی محلے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اپنا مال زکات نکالا, صدقہ نکالا, للہ نکالا, غریبوں کی مدد کی, تو پورے محلے سے غریبی ختم, تو پورے محلے سے ختم, تو پورے شہر سے ختم, پورے شہر سے ختم, پورے اسٹیٹ سے ختم, پوری دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی. لیکن دینے والے دے نہیں رہے, بچا بچا کر کے جمع کر کے رکھ رہے ہیں. کیوں جمع کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہیں. کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہیں. کل ایک بڑی عمر کی عورت آئی, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ساری اولاد کو پراپرٹی تقسیم کر دی, میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. تو میں نے کہا بہت اچھا کام کیا, لیکن ایک غلط کام ہوا اس میں. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری 8 اولاد ہیں, غالباً 8 بولا انہوں نے, اور میں نے ساری اولاد کو پراپرٹی دے دی اور پیسے بھی دے, 11 لاکھ روپے سب کو دیے. تو میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا صحیح کیا, لیکن ایک بڑی غلطی کر دی. کیا غلطی کر دی؟ آپ نے اپنے اصل گھر کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا. آپ نے اصل گھر کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا. اصل گھر کہاں ہے ہمارا؟ نیزا پور میں نہیں, اصل گھر تو قبر ہے.
اصل گھر تو قبر ہے. ابھی تو ہم سوئے ہوئے ہیں, ابھی تو مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی, زندہ ہوں گے. تو اصل گھر کے لیے کوئی تیاری؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ غلطی ہو گئی. آپ کو اپنے اصل گھر کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا ہم نے مدرسے میں چٹائی دی, مسجد میں چٹائی دی, قرآن دیا. میں نے کہا یہ تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گی. کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تھا کہ جب تک دنیا باقی رہتی قیامت تک آپ کے خزانے میں ثواب جاتا ہے, قیامت تک. تو ان کے دل پر یہ بات لگ گئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, میں کیا کروں, اب تو میں سب کر چکی ہوں. 90 سال کی عمر تھی, کل تفسیر میں آئی تھی وہ ماشاء اللہ. تو وہ بتا رہی تھی بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کہ آپ نے اصل گھر کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا, تو دوسروں کے لیے کر دیا آپ نے. اور یاد رکھیں ہماری اولاد جس کے لیے ہم دن رات مرتے ہیں, حرام جمع کرتے ہیں, حلال جمع کرتے ہیں, دن رات پراپرٹی جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں, نہ نماز پڑھتے, نہ روزہ رکھتے, نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں, یہ سارے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں اور مال جمع کرتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیں جب مر جائیں گے مال جمع کر کے, یہ اولاد قبضہ کر لے گی, آپ کو بھول جائے گی. اولاد قبضہ کر لیں گے اور بھول جائے گی. ہاں یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی بھی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا. آپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی وجہ سے آپ تڑپ رہے ہیں, لیکن آپ کی ایک اولاد بھی آپ کے لیے دعا کرنے تیار نہیں ہے. آپ نے جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے جمع کیا اور بڑی بڑی بلڈنگ جو بنا دی, اس بلڈنگ میں آرام سے وہ گناہ کرتے رہیں گے, لیکن آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کر 1 روپیہ خرچ نہیں کریں گے. وہ تو چھوڑے, آپ کے جو قرض ہے آپ کے ذمہ اس کو بھی نہیں ادا کریں گے وہ تو. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے اصل گھر کی فکر کریں, آخرت کی فکر کریں, اور مرنے کے بعد کے لیے کچھ جمع کر لیں تاکہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کا ثواب چلتا رہے, آپ عذاب قبر سے بچتے رہیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں. اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور کوئی بڑا کام کریں, کوئی بڑا کام کریں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں کچھ بڑا کام کریں. انشاءاللہ آپ مر جائیں گے, چلے جائیں گے, کوئی آپ کے لیے دعا کرے نہ کرے, وہ کام جو آپ نے کیا ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ ایسے صدقے جاریہ ہے. کسی مسجد کے لیے زمین خریدے, کسی مدرسے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, وہاں جگہ کا انتظام کریں. پھر دیکھیے اللہ کیسے صدقہ جاریہ بنائے گا آپ کے لیے. جب تک اس زمین پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, جب تک اس زمین پر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے, اللہ آپ کے درجات کو بڑھاتا رہے گا اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ آپ کو عطا ہوگا. بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا سخی انسان تھا, سخی انسان. تو میں نے بیچ میں وہ واقعہ بتا دیا کہ ایک شخص ایوب بخش, وہ سال میں 1 کروڑ روپے زکات نکالتے ہیں. ہمارے بیجاپور میں آپ نے سنا ہوگا, کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی نے 1 کروڑ روپے زکات نکالی ہو. 5 روپے دیتے, 10 روپے دیتے ہیں, 20 روپے دیتے ہیں. ایسا نہیں نکالنا چاہیے, اللہ کے راستے میں زیادہ نکالو. تو بڑا سخی انسان تھا وہ. اس نے نیت کی کہ یا اللہ آج تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا. کیا نیت کی اس نے؟ آج تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا, رات میں خرچ کروں گا. کب؟ رات میں, تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. آج کل دینے والے دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مالدار, سخی, میں تو بہت مالدار ہوں, میرے پاس بہت پیسے ہیں, اور 10 لوگوں کو دکھلا کر. اور آج تو ایک وہ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالنے کا, آج کل وہ بھی چل رہا ہے. کسی کو 10 روپے دیا, اس کی ویڈیو بنایا اور اس کو پھر سب میں وائرل کر رہے ہیں. تو یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا آپ کا. تو ایسا دینا ہے کہ بھائی ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, کسی کو نہیں بولنا ہے یہ تو اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا میں نے, اب مجھے وہاں لینا ہے, مجھے کسی کو نہیں بدلا ہے. تو اس نے نیت کی کہ میں رات میں صدقہ دوں گا, میں رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اور رات میں اس لیے کہ کس کو دوں گا اس کو بھی پتا نہیں چلے, اور کون دے رہا وہ بھی پتا نہ چلے. آج کے زمانے میں رات میں لائٹ ہوتی ہے, پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, تو وہاں کہاں لائٹ ہوگی.
تو وہ انسان رات میں نکلا اور اللہ کے راستے میں جو مال لے کر نکلا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو دے دیا کسی کو، تو صبح پورے اس علاقے میں شور ہو گیا کہ رات میں کسی نے چور کو صدقہ دے دیا. اس کو صدقہ دیا، جس کو دیا وہ چور نکلا، جس کو دیا وہ چور نکلا. اب اس کو بڑا افسوس ہوا، اس نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، میں تو تیرے لیے دینے نکلا تھا یا اللہ، چپکے سے دینے نکلا تھا کہ کوئی ایسا انسان کسی کو پتا بھی نہ چلے، لینے والے کو بھی پتا نہ چلے کہ کس نے دیا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں یا اللہ، مجھے معاف فرما دے. پھر دوسری رات یہ کی کہ آج ضرور صدقہ کروں. اب دوسری رات وہ نکلا اور چپکے سے گیا اور اندھیری رات میں دیا، اور صبح شور ہو گیا کہ رات میں کسی نے فاحشہ زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا. کسی نے جس کو صدقہ دیا وہ زانیہ تھی، زنا کرنے والی عورت تھی. اب اس کو پتا چلا، اس لیے کہ دینے والا وہی تھا، تو اس کو پتا چلا کہ میں رات میں نکلا تھا تو میرا مال کسی فاحشہ کے ہاتھ میں چلا گیا. تو اس نے پھر کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یا اللہ میں تو تیرے راستے میں خرچ کرنے نکلا تھا، اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ آج پھر خرچ کروں گا. پھر تیسری رات نکلا اور جب رات میں پہنچا دینے کے لیے تلاش کرتے ہوئے، تو جس شخص کے ہاتھ میں مال پہنچا وہ بڑا مالدار تھا، سخی مالدار انسان تھا. تو صبح محلے میں چرچا ہو گیا کہ آج رات میں کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا. تو 3 دن اللہ کے لیے دینے نکلا، اور تینوں دن جب اس نے اللہ کے راستے میں مال دیا تو ایک دن چور کے ہاتھ میں صدقہ گیا، ایک دن زانیہ کے ہاتھ میں گیا، اور ایک دن مالدار کے ہاتھ میں گیا. تو اس نے پھر اللہ کی تعریف کی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ میں تو تیرے لیے نکلا تھا لیکن اس طریقے سے غلطی ہو گئی. تو رات میں جب وہ سو گیا تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی اور اس کو خبر دی کہ تم فکر مت کرو، یہ تمہارا مال ضائع نہیں ہوا. اس مال کی برکت سے تم نے جتنے اخلاص کے ساتھ دیا تھا تو تینوں کی زندگی بدل گئی، تینوں کی زندگی. وہ چور نے سوچا یا اللہ میں اتنا گنہگار، میں اتنا بڑا گندا انسان، تیرا نافرمان انسان چوری کرنے نکلا اور تو غیب سے میری مدد فرما رہا ہے. تو اس نے توبہ کر لی، اس نے چوری چھوڑ دیا. تو یہ کتنے اخلاص سے اس نے مال خرچ کیا ہوگا. اور زانیہ عورت نے سوچا کہ یا اللہ میں اتنی بدکار فاحشہ عورت اور تو غیب سے مجھے مال بھیج رہا ہے، تو میں آج سے سب چھوڑ دیتی ہوں. چور نے بھی کہا آج سے میں سب چھوڑ دیتا ہوں. اور مالدار انسان کے ہاتھ میں گیا، بڑا بخیل مالدار تھا، تو اس نے سوچا کہ میرے پاس بھی مال ہے، لوگ چپکے سے دے کر کے جا رہے ہیں اور میں کیسا مالدار کہ میں خرچ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی خرچ کروں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب اللہ کے لیے دل سے اس نے مال خرچ کیا تو اس کا مال ضائع نہیں ہوا. چور کو چوری سے روک دیا، زانیہ کو زنا سے روک دیا، مال کو مالدار کو بخل سے روک دیا. تو ایسا مال خرچ کرے کہ کسی کو پتا نہ چلے. تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کچھ فضیلت ہے. یاد رکھیے اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کا مال جو جمع کیا ہوا ہے ایک ننگے اژدہا کی شکل میں آئے گا، اور وہ آ کر کے آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا، آپ کے جسم میں لپٹ جائے گا، اور آپ کے جسم میں لپٹ کر کے، وہ بھی جہنم کی بات کر رہا ہوں میں، جہنم میں آپ کا جسم اتنا چھوٹا نہیں ہوگا. جہنم میں عذاب زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ جسم کو بڑا کرے گا. انشاءاللہ جہنم کا ذکر جب آئے گا تو پوری تفصیل بتاؤں گا. 3 کلومیٹر کے تو صرف ایک دانت ہوں گے، 3 کلومیٹر کے. تو وہ اژدہا زہریلا سانپ آپ کے جسم میں لپٹ جائے گا، اور پورے جسم میں، پورے گلے میں لپٹ کر کے اس کا منہ آپ کے منہ کے سامنے ہوگا اور آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہوگا. اور وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، تیری پراپرٹی میں ہوں جو تو نے جمع کیا دنیا کے اندر.
جو گھر بنائے، بلڈنگ بنائی، مال جمع کیا اور بڑے بڑے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کیے، انا کنزک و مالک، میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں اور میں ہی وہ تیرا مال ہوں، اب تجھے ڈسنے آیا ہوں، تو اتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو یہ مال دوسری شکل میں ضائع ہوگا، بیماری میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں، حادثے میں، کسی آزمائش میں جاتا رہے گا مال، ثواب سے بھی محروم اور مصیبت بھی ہماری زندگی میں آئے گی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں دل سے سوچ سمجھ کر نہیں، دل سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں مال خرچ کریں اور اس طریقے سے خرچ کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے یا ہمارے دکان میں کام کرنے والے یا ایسے غریب کو ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے اور پورے سال اس پر احسان جتلاتے۔ اب آٹو والے کو زکوٰۃ دے دی اور اس کو معلوم ہے کہ یہ رمضان میں میری مدد کرتا ہے تو وہ بیچارہ کرایہ بھی کم کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقے کو جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے احسان جتلا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے باطل مت کرو۔ اگر تم نے، حتیٰ کہ ہمارے ایک استاذ تو فرماتے تھے کہ اگر کسی کی مدد آپ نے کی ہے تو اس سے دعا کی درخواست بھی مت کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے کسی کو 5,000 روپے دیے تو دینے کے بعد یہ مت کہو کہ دعا فرمائے، دعا کرے ہمارے لیے، نہیں، انہوں نے کہا دعا کرنے کہہ دیا تو اس کا بدلہ ہو گیا، اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنے بھی مت کہو اس کو، آپ نے جس نیت سے دیا ہے وہ اللہ پوری کرے گا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دعا بھی کرنے کے لیے مت کہو ان سے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آج سے اللہ کے راستے میں سخی بن جائیں اور خرچ کریں جہاں ضرورت ہو، اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں، محلوں میں، جہاں ضرورت ہو، مدرسے میں، جہاں بھی ضرورت محسوس ہو وہاں دل کی گہرائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اس کا کیا فائدہ ہے، ورنہ افسوس کریں گے کاش میں سارا مال خرچ کر دیتی، کاش میں اپنی ساری پراپرٹی اللہ کے راستے میں لگا دیتی تو آج مجھے کیا بدلہ ملتا، اس کا افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور پوری امت کو دل کی گہرائی سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے، کنجوسی سے اور گن گن کر مال جمع کرنے سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے مجرم بندے ہیں، تیرے ناپاک بندے ہیں، تیرے پاپی بندے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما دے، ہم سب کی توبہ قبول فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اے اللہ شیطان بہکاتا ہے، نفس سے غالب آ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم نے رات کی اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں بہت گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارا نام جہنم سے نکال دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو کیوں معاف کر دیا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. قبر کی گرمی کو کون برداشت کر پائے گا؟ جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا یا اللہ؟ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ کہ تیری نیک بندیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے در پر آئی ہیں. اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں آئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما دے. اے اللہ ان کو اپنی ولیوں میں شامل فرما دے. اے اللہ انہیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ جیسا پاک دامن بنا دے، حضرت رابعہ بصریہ جیسا بنا دے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے چلنے کو اے اللہ ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ جس گھر سے آئی ہے ان گھر میں خوب زیادہ خیر و برکت کا نزول فرما. ہماری جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خوب برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا، ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما. اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہماری تو زبان بھی گندی ہے، دل بھی گندا ہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. اے اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح پاک دامن بنا دے. اس مجمع میں جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کو حافظ قرآن بنا دے. اس مجمع میں جتنے بچے کے سب کو حافظ قرآن بنا دے، سب کو عالم بنا، عامل بنا، دین کا داعی بنا، اچھا مفتی اور مفسر بنا دے. اے اللہ ان کی مائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، بڑے درد کے ساتھ دعا کر رہی ہیں. اے اللہ ان سب بچوں کو اے اللہ قبول فرما دے. اے اللہ ان بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمارے مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ہر بچے کو حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ ہر بچے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. دین کا خادم بنا. اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب اپنی شایع نشان عطا فرما. اے اللہ جس مدرسے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ جہاں تیرے قرآن کا درس ہو رہا ہے اس مدرسے کو قبولیت نصیب فرما، اس مدرسے کو قبول فرما دے، اس مدرسے کو قبول فرما دے. اے اللہ یہ مدرسہ ہم نے ہماری طاقت کے مطابق بنایا. اے اللہ یہ بڑا چھوٹا مدرسہ ہے، اس سے بڑا اے اللہ پوری دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، پوری دنیا کے اندر دین کے علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس مدرسے کے لیے جگہ کا انتظام فرما دے، اس مدرسے کے لیے زمین کا انتظام فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ ہمارے مدرسے کے ساتھ جڑے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی زندگی کی ساری بلاؤں کو ختم فرما دے. اے اللہ اور مخلص احباب ہمیں عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما. اے اللہ غیب سے ہمارے لیے جگہ کا انتظام فرما، زمین کا انتظام فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا